اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پہلے میرے پیغام کا عنوان تھا خدا کو پہلا درجہ دیں، لیکن اس صبح اس مضمون کے حوالے سے مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اسے خدا کو اول رکھنے سے تبدیل کروں گی، میں اس کو خدا کو اول رکھنے کا عنوان دوں گی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کتنی دفعہ ہم فیصلہ کرتے ہیں خدا کو اول درجہ دینے کا لیکن پھر اس پر قائم رہنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ دنیا ان چیزوں سے بھری ہے جو ہماری توجہ ہٹا دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ہر صبح دعا کریں گے اور کتاب مقدس پڑھیں گے کچھ بھی اور کہنے سے پہلے، اور اچانک رات کا وقت آ جاتا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوا، لیکن آپ کا بنایا گیا منصوبہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر ایک چیز سے بالاتر ہو کر میری طرف متوجہ ہوں، میری سنیں۔ شیطان آپ سے جنگ کرے گا، خدا کو اپنے وقت، اپنے روپے پیسوں، مختلف ذریعوں سے اول درجہ دینے میں مشکلات پیدا کر کے۔ اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے مجھ سے کہ میں اس صبح آپ سے خدا کو اول درجہ دیتے رہنے پر بات کروں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آپ میں سے کچھ لوگوں کو کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سال پہلے خدا کو میرے اسکیڈول میں کام کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آئی۔ ایک دن خدا نے مجھے کہا آپ کیوں نہ اپنے اسکیڈول کو میرے گرد رکھیں۔ تو کیا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کو اپنے روزمرہ کاموں میں اول درجہ دیں؟ کیا آج آپ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اے خدا اب سے آپ میرے لیے اولین درجے پر ہیں، مجھے پرواہ نہیں کہ مجھے کتنے کام چھوڑنے پڑیں؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کتنی اور چیزیں چلی جائیں یا کتنی زیادہ تبدیلیاں اور رد و بدل مجھے کرنا پڑے، میں آپ کو پہلا درجہ ہی دیتی رہوں، میری زندگی کے ہر پہلو میں مجھے اول درجہ ملتا رہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف ایک مسیح ہونا ہی مؤثر نہیں، اگر خدا آپ کی زندگی میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس ہفتے کی صبح کو آنے کے لیے آپ میں سے زیادہ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صرف آپ ہی لوگوں سے بات چیت نہیں کر رہی، ہم ان لاکھوں لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ ایک عجیب ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا میں مجھے سنتے ہیں، جسے ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حادثاتی طور پر ٹیلی ویژن کے اس پروگرام تک رسائی حاصل کی ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کا وقت ہو سکتا ہے۔ آج حقیقتاً لاکھوں لوگ مذہبی شخصیات کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، جیسے میں بھی اپنے آپ کو مذہبی شخصیت جانتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے نہیں موئے کہ ہم مذہب حاصل کریں، وہ اس لیے صلیب پر موئے تاکہ ہم خدا کے ساتھ یسوع المسیح کے وسیلہ ایک گہرا روحانی رشتہ پائیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی خدا کے ساتھ کس طرح گزاریں۔ وہ صرف آپ کے اتوار کی صبح کا خدا نہیں ہونا چاہتا، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں موضوع ہونے کا خواہش مند ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لاکھوں لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اتوار کو گرجا گھروں میں جاتے ہیں۔ خدا ان کی زندگیوں میں اول درجے پر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا ایک غیور خدا ہے، وہ آپ کے لیے غیرت رکھتا ہے، وہ آپ سب کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی خدا کے خیالات میں اول درجے پر ہے؟ آپ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سب اول مقام رکھتے ہیں؟ خدا تو خدا ہے، اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں صرف اجتماعی طور پر ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ جب یسوع مسیح ایک بار موا اور آسمان پر پہنچا، اس نے روح القدس بھیجا جو کہ ہر جگہ ہر وقت ہر شخص کے لیے یکساں موجود ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ یہاں ہے۔ خدا چائنا، افریقہ اور انڈیا میں بھی موجود ہے اور ایشیا میں بھی ہے۔ خدا ایک ہی وقت میں آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ مختلف طریقے سے کلام کر سکتا ہے۔ لوگ ان کانفرنسوں میں آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کلام میں سے کیا سمجھا، جو کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا ہو، لیکن سمجھیے خدا آپ سے بات کر سکتا ہے۔ میرا آپ کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ آپ ہر وقت خدا کے ذہن اور خیال میں ہیں، آپ ہر وقت خدا کے دل میں ہیں، وہ ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا ہے،
ہم تو ان خیالات کو گن بھی نہیں سکتے جو وہ ہمارے بارے میں رکھتا ہے. وہ سمندر کے کنارے کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اس خطہ زمین میں پیدا ہوئے، خدا نے آپ کی زندگی کے ہر دن کے بارے میں منصوبہ بنایا. وہ آپ کو کبھی بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اس منصوبے میں چلے تو یہ اس کی خوشی ہوگی. خدا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کرتے ہوئے آپ کے آگے آگے چلنا چاہتا ہے. مجھے کھلے طور پر کہنے دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر فیصلے اور ہر حصے میں شمولیت کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح اس لیے موا، نہ کہ ایک مخصوص مذہبی تعلیم پر یقین کرنے ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہر اتوار ہفتے میں ایک دفعہ شمولیت کرنے اور مرنے کے بعد آسمان پر جانے کی امید دینے کے لیے موا. اگر ہمارے لیے ایک مسیحی ہونے کا یہی مطلب ہے تو نہایت رنجیدہ بات ہے. اس لیے میں آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہوں خدا ان کاموں کو جو اس نے آپ کے لیے کیے، ان کی یادگاری کے بارے میں. کتاب مقدس میں خدا کو بھول جانے کے بارے میں بڑے خطرات سے آگاہی کی گئی ہے، اور یہی دراصل ہماری قوم کا اب گناہ ہے. اس لیے ہماری مشکل پیسہ نہیں بلکہ اخلاقی ہے. اگر اخلاقی اقدار درست ہے تو پیسہ موجود ہوگا. یہ بات کہ کتنے ماہرین کی جماعتیں اکٹھی کی گئی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے میری توجہ کی حامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کا جواب تلاش نہیں کر سکتے. جواب نہایت ہی سادہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور خدا کی طرف مڑنا. اگر ہم اپنی زندگی کا دیانتداری سے تجربہ کریں تو زیادہ تر یہی جواب ملتا ہے. جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑیں اور وہ کرنا شروع کریں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. جانتے ہیں امریکہ بائبل مقدس کی سچائیوں کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا. ہمارے ملک کی قوانین کلام خدا پر بنائے گئے. آپ کبھی بھی خدا کو ایسی قوم سے ہٹا نہیں سکتے جس کی بنیاد خدا پر رکھی گئی ہے. اس کی اچھی کارکردگی اور موجودگیت کی خواہش نہیں کر سکتے. اسرائیل نے بار بار ایسا کیا. خدا رحیم ہے، اس نے انہیں ہمیشہ اپنے پاس آنے کا موقع دیا، اور انہوں نے بار بار یہ غلط کام کیے. ہر دفعہ انہوں نے جنگوں کا سامنا کیا. ان کو محض اور کئی مشکلات کا سامنا اپنی زندگیوں میں کرنا پڑا. میں سمجھ نہیں سکتی کہ کوئی شخص اس کو جو ہو رہا ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا. میرے خیال میں ہماری دعاؤں میں ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ اندھی آنکھیں دیکھیں اور گونگے سنیں. میں جسمانی بات نہیں کر رہی بلکہ اس اندھے پن کی جو ہمارے رہنماؤں پر ہے، جو کہ انہیں اصل مسئلہ دیکھنے سے روکتی ہے. آپ کو صرف اس وقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب انہوں نے اسکولوں کی دیواروں سے 10 احکام اتروا دیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب اس مسئلے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا قدم اٹھاؤں. ہم دوسروں کے رویوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہیں. آمین. اس صبح کو میں نے ایک ماؤں کے گروہ کے بارے میں مطالعہ کیا. مجھے یاد نہیں کہ کہاں، اس لیے غلط نہیں بتاؤں گی. انہوں نے یسوع کا کھانا ایک اسکول کے نزدیکی پارک میں شروع کیا. بچے میکڈونلڈز جاتے تھے. کسی کو اس کی پرواہ نہیں. اسکول اس بات پر مداخلت نہیں کرتا، اور گورنمنٹ نے اس بات پر حصہ نہیں لینا چاہتی کہ آپ میکڈونلڈز میں کھانا کھاتے ہیں. جی، ان ماؤں نے گھر کا بنایا ہوا کھانا بچوں کے لیے تیار کیا تاکہ جو بھی کھانا چاہے آ سکتا ہے. وہ ایک مسیحیت کا سادہ پیغام پیش کرتی اور بچوں کو کھانے سے سیر کرتی ہیں. اب 500 کے قریب بچے اپنی مرضی سے وہاں آتے ہیں، اور اب ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو یہ بند کرنا ہوگا. خدا کا شکر ہو کہ یہ خواتین اس بات کے لیے لڑ رہی ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں. ان کو ایک وکیل ملا ہے جو اس بات میں ان کی مدد کر رہا ہے. ہم صرف اس طرح بیٹھے نہیں رہ سکتے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں. میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہلاتے ہوئے، جنبش دیتے ہوئے کہنا ہے خدا کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے جتنا ہم خدا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک آزاد ملک ہے. ہم لوگوں کو کسی بھی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. میں شخصی طور پر یہ نہیں سوچتی کہ ہمیں کسی پر کچھ لادنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، لیکن ہمیں ان کو چھپنے نہیں دینا جو ہمارا ایمان ہے. جس پر ہمارا ایمان ہے، ایسا لگتا ہے مسیحیوں کے سوا ہر ایک کو اس ملک میں حقوق حاصل ہیں. لیکن ان حالات کا جن کا سامنا ہمارا ملک اور پوری دنیا کر رہی ہے،
اس کی وجہ ہی کہ وہ خدا کو بھول گئے ہیں، جبکہ ہمیں یقیناً خدا کی ضرورت ہے جب ہم نا امید ہوں یا سخت ضرورت مند ہوں۔ ہم صرف خدا کے پاس اس وقت نہیں جا سکتے جب بے آس ہو۔ یہ خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے۔ استثناء 8 کی 19-20۔ مجھے لگا ہم بھی ایسے ہی جھٹکے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھول جائیں، سنیے، میں اپنی زندگی کے کسی بھی دن خدا کو بھولنا نہیں چاہتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ چلنے میں ترقی کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اپنی شیخی مارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک مثال دینے کے لیے۔ پہلے میں اپنے پاؤں صبح زمین پر نہیں لگاتی جب تک خدا سے بات نہیں کرتی۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اٹھے اور میرے ساتھ اس کمرے سے باہر آئے۔ آپ کو بھی ایسا ہی چاہیے جب آپ بڑے ہوتے ہیں۔ استثناء 8:19۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت پرستش کرے۔ اب آپ اس بات سے واقف ہیں، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اور معبود کا مطلب ہے کسی جھوٹے مذہب میں ہونا یا کسی بت کے سامنے جھکنا، لیکن مجھے بتانے دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی چیز کو بھی اپنا خدا ہونے میں تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم خدا سے زیادہ اہمیت دیں ہمارے لیے بت بن سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا سے زیادہ اہمیت پائے ہمارے لیے بت بن سکتا ہے۔ آپ ایک گھر کی عمارت کو خدا سے زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں۔ میں ایک آدمی اور اس کی بیوی کو جانتی ہوں جو کہ مل کر گھر بنا رہے تھے۔ مرد ایک ٹھیکیدار تھا، وہ بہت زیادہ گھر میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے بیدار ہونے کے لیے ایک ایک لمحہ اس گھر کی تعمیر میں گزارتا۔ اس عمارت کی تعمیر کے دوران اس کے پاس گرجا گھر جانے کا وقت نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ اس کے خدا کے ساتھ تعلقات میں سخت رنجش کی صورت میں نکلا۔ نتیجتاً وہ کام پر ایک اور عورت کے ساتھ تعلقات میں ملوث ہوا اور اپنی بیوی سے طلاق لے لی۔ ہم خدا کے ساتھ تعلق میں چھٹیاں نہیں لے سکتے۔ آمین۔ اور عورت کو جانتی ہوں جس کے پاس خدا کی طرف سے غیر معمولی دعائیہ خدمت تھی۔ مجھے اس بات کا ذکر کرنے دیجئے کہ اگر آپ صبح اٹھ کر 4 یا 5 گھنٹے دعا کر سکتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں بہت دعا کرتی ہوں لیکن یہ میرا تحفہ توڑا نہیں ہے۔ وہ بہت وفادار اور سرگرم تھی۔ وہ واقعی اس سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ اس کا خاندان 2 ہفتے کی چھٹیوں پر جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان 2 ہفتوں کے دوران صبح سویرے اٹھ کر دعا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی دعا کی طرف واپس نہیں جا سکی۔ مسا اٹھ گیا اور وہ دوبارہ ایسا نہ کر سکی۔ آپ کبھی خدا سے چھٹیاں نہیں کر سکتے۔ ہیلو، آپ کبھی خدا سے تعلقات میں چھٹیاں نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کو یقین ہے اور کب نہیں۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہر روز وقت گزارو جیسے ہر 5 منٹ میں۔ خدا ہماری زندگی میں صرف ناگہانی ضرورت کے وقت کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ کیا آپ واقعی خداوند میں بیدار ہیں؟ پولس نے کہا، وہ کہتا ہے کیونکہ اسی میں جیتا اور چلتا پھرتا اور موجود ہوں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارا کام اس کے بغیر کرنے کی کوشش کریں اور وقتاً فوقتاً ناکام ہوتے رہیں، لیکن آخرکار یقیناً اسے حاصل کر سکیں گے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آئیے استثناء 8:19 کی طرف واپس جائیے۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے تو میں آج کے دن تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ 20ویں آیت، جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا قوموں سے کلام کر رہا ہے، اس وقت وہ قوموں سے مخاطب ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس بائبل کے دلگیر حوالہ جات میں سے ایک یرمیہ 2:32 ہے، میرے لوگ مدت مدیر سے مجھے بھول گئے۔ تعجب، صرف ایک لمحے کے لیے تصورات میں خدا بن کر سوچیں، واو، کہ آپ کے پاس ایک محبت یہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔
تاکہ آپ کے محبت کرنے والوں کے لیے جان دے آپ ان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا اور اس کو دہشت ناک موت مرتے دیکھا، اور اب ان لوگوں کے پاس دنوں تک آپ کو سلام کرنے کا وقت نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جی، مدت مدیر مجھے یرمیہ 2:32 کا ترجمہ، میری توجہ محبت کا حامل ہے۔ کیا کنواری اپنے زیور پہننا بھول سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ بالیاں پہننا بھول کر گھر واپس لینے گئے ہوں؟ متوجہ ہوں، میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ کیا آپ کبھی اپنا سیل فون گھر بھول گئے ہیں پھر واپس لینے گھر گئے ہیں؟ خدا فرماتا ہے، کیا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدیر سے مجھے بھول گئے۔ اچھا، ہم نے کہا کہ اگر ہم اپنی بالیاں بھول گئے تو ہم واپس گھر لینے کے لیے جائیں گے۔ اگر ہم سیل فون بھول جائیں تو اسے بھی واپس لینے کے لیے گھر جائیں گے۔ لیکن کیا آپ میں سے ایسا ہے جو دعا کرنا بھول گیا اور سوچا ہو کہ میں واپس جا کر دعا کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے دن کا آغاز کروں؟ میں کوئی ہاتھ کھڑا ہوا نہیں دیکھتی ہوں۔ یہ بہت ہی گراں قدر پیغام ہو سکتا ہے جو آپ نے بہت ہی عرصے کے بعد سنا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ جب میں دعا کرتا ہوں میں کچھ جواب نہیں سنتا، جب کتاب مقدس بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں اگر میں آپ کی جگہ پر ہوں۔ میرے خیال میں خدا کے نزدیک آپ کا وقت دینا اہم ہے۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کہیں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ کر خدا سے بات کریں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں پر ہیں کہ آپ کے بغیر ہم یہ دن نہیں گزار سکتے۔ آمین۔ زبور 106:7 ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہوا، خدا کو بھولنا سب سے پہلے ایمان کی عدم موجودگی تک رسائی کراتا ہے اور پھر باغی پن لاتا ہے۔ خیر، میں یہ سب کچھ واضح طور پر اپنی قوم میں دیکھ سکتی ہوں۔ ہم نے خدا کو بھولنا شروع کیا تب خدا پر ایمان رکھنے سے انکار کیا۔ جب میں کہتی ہوں میں ہم میں سے شخصی طور پر بات نہیں کر رہی، میں ہم سے مراد ایک قوم ہے۔ میری زندگی میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کچھ لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے خیال میں یہ ان کا مشن ہے کہ دنیا میں سب لوگوں کو ایمان رکھنے سے روکے۔ میرا مطلب ہے ایسا ہی اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ شیطان ہے، لیکن اس کو کوئی شخص چاہیے جس کے ذریعے وہ یہ کام کر سکے۔ تب یہ کچھ باغی پن پیدا کرتا ہے۔ یہ میرے پیغام کا تعارف تھا۔ آئیں اب پیغام شروع کریں۔ ہم سب کی زندگی میں اس طرح کی تبدیلی کا موڑ آتا ہے۔ جگہ ہیں جہاں آپ کہہ سکتے کہ کب خدا نے اس کلام کے بھید کو مجھ پر کھولا جس نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ آپ میں سے کتنے ان ناہموار پتھریلی جگہوں کو اپنی زندگی میں یاد کر سکتے ہیں؟ میرے لیے ان تمام جگہوں میں سے ایک زبور 27 چوتھی آیت، کیونکہ میں نئی پیدائش شدہ روح سے بھری ہوئی مسیحی تھی اور میں ناخوش شخصیت تھی۔ سچائی تو یہ ہے کہ ایک ناخوش مسیحی متضاد جملے کے برابر ہے۔ ہونا تو ایسا چاہیے۔ کہ ہم اس روئے زمین کا سب سے خوش ترین شخص نظر آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ آپ کہیں گے جی مجھے تو اس مشکل کا سامنا ہے یا اس مشکل کا سامنا ہے، اور کئی مشکلات بھی ہیں، لیکن آپ جہنم میں نہیں جا رہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ آنے والے 30 یا 40 سال تک اپنی مشکلات کو تھامے رہیں یا جتنی لمبی آپ کی زندگی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان مشکلات کو سہنے یا تعمیر کرتے رہنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، اگر یہی کچھ آپ کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ نہ ختم ہونے والا ابدی وقت ہے، اس لیے مڑیے اپنی منزل کی طرف اور کہنے میں
دنیا کے ساتھ دریا کے بہاؤ کی طرف بہنے والا نہیں. میں اپنا ایمان نہیں کھوؤں گا. میں خدا کو اپنی زندگی میں کبھی بھی اول درجہ دینے سے رکنے کا نہیں. میں ہر ایک بخشش جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے لوں گی. آمین. ایک چیز جو میں نے خدا سے مانگی جب میں ناخوشی کی حالت سے گزر رہی تھی، میں نے حقیقتاً دیانتداری سے خدا کی تلاش شروع کی. اگر میں نے خدا سے ایک بات کی مناجات کی تلاش کرنے، چھان بین کرنے، مستقل توقع کی لفظ تلاش کا مطلب ہے آرزو کرنا، تعقب کرنا اور سب کچھ کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے اس چیز کی تلاش کرنا جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. جب آپ کو ہاٹ فج آئس کریم چاہیے تو کس طرح تلاش کرتے ہیں؟ جب یہ کانفرنس ختم ہوگی تو میں ایک جوتے کی تلاش میں ہوں. میں لوں گی. حقیقت میں مجھے کچھ لمحے ملے اور میں ایک بہت بڑے اسٹور میں گئی صرف اپنے جوتے کا پتاوا لینے کے لیے جس کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا، اور وہاں بالکل سامنے ہی دروازے کے پاس کچھ جوتے دکھے جو مجھے پسند آئے اور میں ان کو لینے کے بارے میں اپنے شیڈیول میں وقت کی تلاش میں ہوں جب سے میں نے ان کو دیکھا. آمین. یہاں تک کہ میں آپ کے شہر میں بھی اس طرح کے جوتوں کی بھی دکان پر گئی لیکن ان کے پاس وہ جوتے نہیں ہیں. اس کانفرنس میں میں نے بہت محنت کی. اس کے بعد میں جلد ہی اس جوتوں والی دکان پر جاؤں گی اور وہ جوتے لوں گی جن کی مجھے تلاش ہے. میرا مطلب ہے توجہ دیجئے، کیا ہم خدا کی تلاش میں آگے بڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم جوتوں کی تلاش کرتے ہیں؟ کیا آپ میں سے کچھ لوگ خداوند کے بارے میں ایسے جذباتی ہوتے ہیں جیسے فٹ بال میچ کے لیے صرف کہتے ہوئے کہ میں ایک جذباتی انسان کی طرح گرجا گھر جا کر دیوانگی کا ثبوت نہیں دے سکتی؟ کاش کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے ویڈیو ہوتی. اس لیے بہت سال پہلے خدا نے مجھے پوری طرح سمجھایا. اس نے سادگی سے یہ کہا، جوائس تم یہ نہیں کر سکتی. اور اس یہ سے اس کی مراد زندگی، منسٹری، جو بھی آپ کا یہ ہے. ہم آپ کے یہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ 4 بچوں کی پرورش ہے یا تنہا ماں یا باپ کی حیثیت ہے. آپ تنہا یہ نہیں کر سکتے جب تک آپ خدا کو سب سے پہلے نہیں رکھتے. اور وہ حوالہ کہتا ہے ہمیں زندگی میں اس کی تلاش ایک اشد ضرورت کے طور پر کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں زیادہ ہی بنیاد پرست یا بہت بیزار کرنے والی ہوں تو یہ میرے لیے ہلکی سی بات ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرا کسی بھی دن اس زمین پر قدم رکھنے کا کوئی مقصد نہیں اگر مجھے خدا کی خدمت سر انجام نہیں دینی پڑے. اب آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بہت نوجوان ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اوہو ابھی تو میری شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں، مجھے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ سب اچھا ہے، یہ سب کیجئے، لیکن اگر آپ یہ سب خدا کی شمولیت کے بغیر کرتے ہیں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. آپ اس شخص کی مانند ہے جو ناخوش ہے اور بیابان میں آوارہ پھرتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا سیراب دیکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ پانی مل گیا جس کی آپ کو ضرورت ہے. جو اب یہ مجھے خوش کرے گی، وہ مجھے خوش کرے گی، یہ چیز مجھے خوش کرے گی. کچھ بھی آپ کو خوش، مطمئن اور آسودہ نہیں کر سکتا. اب کسی چھٹی پر جا کر خوشی منا سکتے ہیں جب آپ وہاں ہیں. اور کون صرف اپنی زندگی کے مخصوص مواقع سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے؟ میں اپنی زندگی کے ہر ایک عام دن میں لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں. جی ہاں، ہر روز، ہر لمحہ. آئیے ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ یاد رکھیں ہمیں روح القدس کی رہنمائی لینا اور اس کے اختیار اور تابع رہنے کی ضرورت ہے. میری ہم سب کے لیے دعا ہے جیسا کہ ہم اس کی تلاش کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرے. ہم خدا کو ہر کام میں جو ہم کرتے ہیں اول درجہ دیں.